السلام علی الحسین الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدي القوم الظالمین قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ عزیزان محترم، سورہ جمعہ کی 5 سے 8 آیتوں تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جن پر تورات بھیجی گئی ہے اور جن پر توریت کے وزن کو ڈالا گیا ہے، ثم لم یحملوها، حالانکہ انہوں نے اسے اٹھایا نہیں، ایسے لوگوں کی مثال کا مثل الحمار، گدھے کی مثال ہے۔ یحمل اسفارا، اس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دو تو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتابیں ہیں یا کسی اور شے کا وزن ہے۔ بئسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، وہ لوگ اور وہ قوم جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتی ہے، اس کی مثال اللہ کے نزدیک بدترین مثال ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ قل، حبیب ان سے کہہ دو، کن سے؟ یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا ہوا ہے، یعنی اے یہودیوں، حبیب کہہ دو، یہ ذہن میں رہے، کی ورڈ ہے، یہ کلیدی لفظ ہے۔ قل یا ایھا الذین ہادو، حبیب کہو کہ اے یہودیوں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا گمان ناقص یہ ہے، اگر تمہارا زعم یہ ہے کہ سارے انسانوں کو چھوڑ کر فقط اور فقط تم اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے ولی ہو اور اللہ کے دوست ہو، تو اس دوستی کے دعوے کا معیار یہ ہے کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو موت کی تمنا کرو۔ ولا یتمنونہ ابدا، اور ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ جو یہ کرتوت دنیا میں کر چکے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات پر آمادہ کریں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو بخوبی جاننے والا ہے۔ قل، اب یہ دوبارہ حکم دیا پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو، کہو حبیب ان سے کہو، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت جسے تم بھاگ رہے ہو اور جسے تم فرار اختیار کر رہے ہو، وہ ایک نہ ایک دن تمہیں آ کے رہے گی، وہ موت ایک نہ ایک دن تم سے ملاقات کرے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور تم پھر اس اللہ کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے جو غیب اور شہود دونوں کا عالم ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتوت اور کیا اعمال انجام دیتے رہے ہو۔ ابتدائی 4 آیتوں کے بعد یہ دوسری 4 آیتیں، 11 آیتوں پہ مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ، اور اب 3 آیتیں آخر میں بچی ہیں۔ تو ان 4 آیتوں میں جو مرکزی تصور دیا گیا وہ مرکزی تصور یہ ہے کہ جنہیں توریت دی گئی انہوں نے اس توریت کو نہیں اٹھایا، اور ان کی مثال اس چوپائے کی مثال ہے کہ جس کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے اور اسے اس بات کا شعور بھی نہ ہو کہ وہ بوجھ ہے کیا، اور پھر انہیں یہ چیلنج کیا گیا کہ اگر تم واقعی اولیاء اللہ ہو
اللہ کے چہیتے ہو, اللہ کے محبوب بندے ہو, تو اللہ سے ملنے کی تمنا کرو. بھائی موت کیا ہے؟ موت اللہ سے ملنے کی تمنا ہے. موت اللہ سے ملاقات ہے, تو اللہ سے ملاقات کی خواہش کرو. دیکھیے اس سورہ جمعہ کے درمیان میں 4 آیتیں اوپر رسالت اور توحید سے متعلق, 3 آیتیں آخر میں نماز جمعہ سے متعلق, درمیان میں جو یہ یہودیت پہ گفتگو کی گئی, تو اس کا سیاق و سباق ہے کیا؟ یعنی سورہ جمعہ کے بیچ میں جو یہ یہودیت ڈسکس ہو رہی ہے, تو کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی پس منظر تو ہوگا. تو عزیزان محترم, بات کل اتنی ہے کہ اس مدنی معاشرے میں جس پر یہودی چھایا ہوا تھا, یہودیوں کے کچھ مخصوص تصورات تھے. ان کا پہلا تصور تو یہ تھا کہ نبی اگر آئے گا تو فقط بنی اسرائیل میں آئے گا, کسی اور قوم کی اتنی حیثیت کہاں ہے کہ پروردگار کسی اور قوم میں نبی بھیج سکے. یعنی قوم کا اسٹیٹس ہی نہیں بنتا کسی بھی قوم کا اسرائیلیوں کے علاوہ کہ ان کے اندر نبی آ جائے. تو نبی آئے گا تو فقط ہماری قوم میں آئے گا, کہیں اور نہیں آئے گا. تو اب یہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی پہلا ان کا دعویٰ یہ تھا. ان کا دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ مکمل ترین قانون کی صورت میں پروردگار نے جو کتاب دی ہے وہ فقط ہمارے اور ہماری پاس ہے, جس کا نام ہے توریت. اب توریت جیسی کتاب کہیں اور نہیں ہے, تو ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہمارا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. ان کا تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ ہم چوزن پیپل ہیں, منتخب بندے ہیں اللہ کے, اللہ کے چہیتے ہیں. اس کا تذکرہ خود قرآن مجید میں قالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر وہ جائے گا کہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو. یعنی عیسائیوں کا خیال یہ کہ فقط عیسائی جائے گا, یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ فقط یہودی جائے گا. یعنی یہ انتہائی تنگ نظری کی بات ہے کہ انسان یہ طے کر لے کہ فقط ہم جنت میں جائیں گے, دوسرا نہیں جائے گا. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے. دیکھیے تنگ نظری اور وسعت قلب کا فرق کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور پیغمبر اکرم کو نہیں مانتا. عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے, لیکن ہمارے نبی کو تسلیم نہیں کرتا. اور اسلام وہ دین ہے جو موسیٰ کو بھی منواتا ہے, عیسیٰ کو بھی منواتا ہے, محمد کو بھی منواتا ہے, اور ان کے علاوہ جتنے بھی سچے انبیاء ہیں ان سب کو منواتا ہے. تو یہ ہے اسلام کی وسعت قلب. اس کے برخلاف یہودی کیا کہہ رہے تھے کہ نحن اولیاء اللہ و احباؤہ, ہم ہیں اللہ کے دوست, اللہ کے چہیتے, اور وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. تو اب یہ تیسرا دعویٰ ہو گیا. پہلا دعویٰ اسرائیلی قوم سے باہر نبی آ ہی نہیں سکتا. دوسرا دعویٰ ہمیں توریت جیسی کتاب دی جس کی کوئی مثال دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. تیسرا دعویٰ چہیتے لوگ ہم ہیں, ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. چوتھا اور آخری فخر جو یہودیوں کا تھا وہ یہ کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک آرام کا دن معین کیا ہے, اور اس دن کا نام ہے سبت, سین بے تے سبت. سب کے معنی آرام کا دن, جسے عبرانی میں سباتا کہتے ہیں. اور توریت کا پہلا پیراگراف جہاں سے توریت شروع ہوتی ہے وہاں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے پہلے دن نور کو خلق کیا اور علم کو خلق کیا, اور دوسرے دن آسمان و زمین بنایا, اور تیسرے دن جمادات و نباتات بنائے. ہوتے ہوتے چھٹے دن انسان کو بنایا, اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا. یہ لفظ موجود ہے توریت میں آج تک, اس کے پہلے پیراگراف میں 7ویں دن اللہ نے آرام کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آرام کا دن ہے جس کا نام ہے سبت, وہ اللہ نے ہماری قوم کے ساتھ مخصوص کیا ہے, اور اس شرف میں کوئی اور شریک نہیں ہے. اب یہ دعوے تو یہودیوں کے سامنے آ گیا آپ کے. اب دیکھیں کہ قرآن مجید نے اس سورہ جمعہ میں کس طریقے سے ان کے دعووں پر گفتگو فرمائی ہے. بھائی ان کا پہلا دعویٰ ہے, اور بڑا عجیب و غریب دعویٰ, کہ بنی اسرائیل سے ہٹ کر نبی آ نہیں سکتا. جواب کیا دیا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. بھائی یہ رسالت اللہ کا فضل ہے, اور جسے چاہے دے دے. کسی قوم کا ٹھیکہ یا کسی قوم کا اجارہ نہیں ہے اس رسالت پر. وہ جس قوم کو چاہے, جس قبیلے کو چاہے, جس علاقے کو چاہے اور جس زمانے کو چاہے رسالت کے لیے منتخب کرے. اس نے منتخب کیا اور آخری نبی کو اس نے بھیج دیا. تو پہلا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اسرائیل سے, بنی اسرائیل سے ہٹ کر اور نسل اسرائیل سے ہٹ کر کوئی نبی نہیں آ سکتا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے دے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ صاحب فضل عظیم. ان کا دوسرا دعویٰ کہ مکمل قانون کی صورت میں پروردگار نے توریت ہمیں دی ہے, کسی اور کو نہیں دی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها. بھائی کیا ناز کر رہے ہو توریت کے اٹھانے پر؟ تم نے توریت کو تو پوری طرح اٹھایا بھی نہیں ہے, اور تمہاری مثال اس چوپائے کی مثال ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا, جس کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ پتھر کا بوجھ ہے یا کتابوں کا بوجھ ہے. تو یہ تمہارے
فخر کرنے کی بات نہیں ہے، تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور اب ان کا تیسرا دعویٰ کہ ہم ہیں اللہ کے چہیتے بندے، تو اب پروردگار نے پیغمبر اکرم کو حکم دیا، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ابھی کہہ دو کہ اے یہودیو، ان زعمتم، اگر تم یہ زعم کے معنی ناقص گمان کرنا، اگر تم یہ ناقص گمان رکھتے ہو کہ انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ سارے لوگ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہیں، فقط تم ہو، اگر یہ تم دعویٰ کرتے ہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ بھائی بہت توجہ فرمائیے گا کہ پروردگار نے کتنی عجیب و غریب پالیسی دے دی اس آیے مبارکہ میں، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر ولایت کے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ ولایت کے معنی خدا سے قریب ہونا، تو جہاں تمنائے موت ہوگی وہیں قرب خدا ہوگا، جہاں تمنائے موت ہوگی وہیں قرب خدا ہوگا، اور جہاں قرب خدا ہوگا وہیں پر تمنائے موت ہوگی۔ ولا ولا یتمنونہ ابدا، اب کس جلال کے ساتھ پروردگار نے کہا ابداً، ہرگز ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ ان کے کرتوت ایسے نہیں ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات کی تمنا کر سکے۔ بھائی موت ہے کیا؟ کبھی آپ نے غور فرمایا؟ یہ اتنی بھیانک شے جس سے پوری انسانیت گھبرا رہی ہے، اور ہر انسان موت سے گھبرایا ہوا ہے۔ پتھر اس کی ایک شکل ہے، اس کا ایک مٹیریل ہے، مادہ ہے، وہ پتھر جو ٹھوس ہے اور جسے دبا کے آپ توڑ نہیں سکتے، اگر وہ پانی کی طرف پگھل کر بہنے لگے تو آپ اسے پتھر کہیں گے؟ اگر سیال بن کے بہ جائے تو پتھر کہیں گے؟ بھائی مادہ تو ہے، لیکن وہ بہ گیا۔ یہی اس کی موت ہے کہ اس نے اپنی شکل تبدیل کر دی۔ درخت اپنی جگہ پہ اگر جمع رہے تو آپ کے نزدیک درخت ہے، لیکن اگر درخت چلنا پھرنا شروع کر دے اور آپ سے مزاج پوچھنا شروع کر دے تو اب آپ اسے درخت کہیں گے؟ نہیں، اب اس کی وہ کوئی اور مخلوق ہوگی، وہ درخت نہیں ہوگا، اس کی شکل بدل گئی۔ تو موت در حقیقت فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، موت نام ہے ایک شکل سے دوسری شکل میں انتقال کر جانے کا اور منتقل ہو جانے کا۔ تو اب اگر انسان کے پاس اعمال صالحہ ہے اور انسان اس قابل ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرخرو بنا کر پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرے، تو وہ موت سے کیوں ڈرے گا؟ وہ موت سے نہیں ڈرے گا، وہ خوف موت سے نہیں کھائے گا۔ اسی بات کو کہا گیا کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ تم ولی ہو اور اچھے اعمال رکھتے ہو اور قرب الہی کے خواہش مند ہو تو موت کی تمنا کرو اگر دعوے میں سچے ہو۔ اور اس کے بعد کمنٹری دی اب قرآن نے، ولا یتمنونہ ابدا، یہ ہرگز، ابداً کا لفظ ہے، یہ ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں نے، ان کے اعضاء و جوارح نے جو کام انجام دیے ہیں وہ اللہ سے ملاقات کے قابل نہیں ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ بھائی 2 مرتبہ یہودیوں کے لیے لفظ ظالمین استعمال ہوا ہے اس ایک سورے میں، 11 آیتوں کے ایک سورے میں پروردگار نے 2 مرتبہ یہودیوں کے لیے لفظ ظالمین استعمال کیا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ یہودی ظالم ہے۔ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، یہ یہودی ظالم ہے۔ یہ کس وقت کہا؟ یہ کس وقت کہا؟ پیغمبر اکرم کے وصال کے قریبی عہد میں یہ سورہ نازل ہوا۔ بھائی 1500 سال گزر گئے یا نہیں گزر گئے؟ خیبر سے فلسطین تک یہودی کردار سوائے ظلم کے کچھ نہیں رہا۔ یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ، اور یہ ہے قرآن مجید کی مستقبل بینی کہ یہودیت کا مزاج ہی ظلم ہے۔ تو واللہ علیم بالظالمین۔ اب سورہ آگے بڑھ رہا ہے، بہت آہستہ آہستہ سورہ آگے بڑھ رہا ہے۔ قل، اب انہیں پھر چیلنج کرو اور کہہ دو کہ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت جسے تم فرار کر کے بھاگ رہے ہو ایک نہ ایک دن تم سے ٹکرائے گی اور تم سے ملاقات کرے گی، اور تم عالم الغیب و شہادہ کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے، اور وہ عالم الغیب و شہادہ تمہارے سارے کرتوت تمہارے سامنے بیان کرے گا اور تمہیں جتلائے گا کہ تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ بھائی 3 فخر تھے نا، اور ان تینوں فخروں کو توڑ دیا۔ ان کا پہلا فخر تھا کہ اسرائیل سے باہر نبی نہیں ہوگا، کہا ذالک فضل اللہ۔ ان کا دوسرا فخر یہ تھا کہ ہمارے پاس توریت آئی، کہا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ توریت کو اٹھا سکو۔ ان کا تیسرا فخر یہ تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں، توڑ دیا یہ کہہ کر کہ اگر چہیتے بندے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اور اب چوتھا اور آخری فخر کہ اللہ نے ہمیں اتنا معزز کیا کہ ہمیں ایک دن آرام کے لیے اور عبادت کے لیے عطا کیا جس کا نام ہے سبت،
اس کے جواب میں 3 مسلسل آیتیں دی پروردگار نے سورہ جمعہ کے آخر میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان لانے والو، جب تمہیں ندا دی جائے جمعے کے دن نماز کے لیے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر خدا کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور اپنی خرید و فروخت کو اور اپنی تجارت کو بند کر دو. اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو یہ عمل تمہارے لیے انتہائی خیر ہے. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، اور جب نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا، اور اس وقت بھی ذکر خدا کرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح اور نجات مل جائے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. یہ عجیب لوگ ہیں کہ جب تجارت یا لہو دیکھتے ہیں تو تجھے کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. قل، ان سے کہہ دے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ تجارت سے اور لہو سے بہت بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو چاروں بنیادیں فخر کی جو یہودیت میں تھی، ان چاروں کو اس سورے کے اندر توڑ دیا گیا. لیکن اب میں اپنے سننے والوں کو اس سورہ مبارکہ کے فقط 2 بنیادی مقامات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. توڑ دیے یہودیت کے فخر، اور کس شان کے ساتھ توڑے؟ قل، میں توجہ کیجیے گا. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہاں بات کو روک لیتے. قل، حبیب کہو، صیغہ امر ہے. امر کے معنی ہے آرڈر کرنا، امر کے معنی حکم دینا. تو جب کہا کہ حبیب کہو تو پیغمبر نے کہا ہوگا یا نہیں؟ یہ ہے سوال جو اپنے سارے سننے والوں کے ذہن میں بیدار کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پروردگار نے کہا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہو کیا ہے کافرو، یہی ہے نا. تو پیغمبر نے کہا ہوگا یا نہیں کہا ہوگا؟ ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کی مبارک زندگی میں نافرمانی کا کوئی لمحہ بھی دریافت کیا جا سکے. یعنی غالباً میرے سننے والے اسے فقط دعویٰ سمجھیں، تو میں دلیل بھی اس منزل پر عرض کرتا جاؤں تاکہ پھر سلسلہ فکر متصل ہو سکے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں لغزش کا یا گناہ کا کوئی لمحہ دریافت کیا جا سکے. یہ میں نے کس بنیاد پہ کہہ دیا؟ بھائی بات کل اتنی ہے کہ پچھلی تقریر میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے اور اس سے قبل اللہ، یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، رحمت نازل کرتے ہیں. یہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان لانے والو، تم بھی دعائے رحمت کرو اس نبی کے لیے اور اس کے حکم کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو. بھائی سلو کے معنی کیا ہے؟ سلو کے معنی درود بھیجو. سلو علیہ، تم اس نبی پر درود بھیجو. آپ کو کچھ یاد ہے پیغمبر اکرم نے ایک منزل فکر پر اپنے ایک صحابی سے یہ ارشاد فرمایا، ان عام مجمع میں، سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں اس طریقے سے نماز پڑھو. ہے نا، جیسے مجھے دیکھو نماز پڑھتے ہوئے ویسے پڑھو. یہاں سلو کے معنی کیا ہے؟ نماز پڑھو. بھائی وہی لفظ ہے، صاد 2 لام واو اور اس کے بعد ایک الف، سلو. تو جب پیغمبر نے کہا سلو تو اس کے معنی کیا ہے؟ نماز پڑھو. اور جب خدا نے کہا کہ سلو علیہ، اس کے معنی کیا ہے؟ محمد پہ درود بھیجو. تو جب خدا سلو کہے تو اس کا مطلب ہے کہ محمد پہ درود بھیجو، اور جب محمد سلو کہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے لیے نماز پڑھو. یعنی غور کرنے کی باتیں ہیں جس طریقے سے میں بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. تو صلو علیہ وسلموا تسلیما. کیوں صلو علیہ؟ بھائی کیوں اس پر درود بھیجو پیغمبر پر؟ اس لیے کہ خدا بھی درود بھیج رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں. بھائی یہ درود بھیجنے کے معنی کیا ہے؟ خدا نزول رحمت کر رہا ہے، فرشتے ان رحمتوں کو پیغمبر تک پہنچا رہے ہیں. بھائی یہی ہے نا، یعنی یہ ٹیم ورک ہے کہ خدا رحمتیں نازل کرے، فرشتے ان رحمتوں کو پیغمبر تک پہنچا دیں. بھائی توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ جملہ ذہن میں محفوظ رہے کہ امکان نہیں ہے پیغمبر اکرم کی زندگی میں نافرمانی کا. بھائی نافرمانی، گناہ، لغزش، وہ جو حکم خداوندی کے غیر مطابق ہو، وہ ہے کیا؟
خدا نے کہا نماز پڑھو، نعوذ باللہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، تو ہم خدا کے غضب کا شکار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہے نا؟ خدا نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ نہیں رکھا، خدا کے غضب کے شکار ہو گئے۔ تو لغزش ہو یا نافرمانی ہو یا گناہ ہو، اس کا مفہوم کیا ہے کہ انسان خدا کے غضب کا شکار ہو جائے۔ تو لغزش جہاں ہوگی وہاں خدا کا غضب ہوگا، جہاں نافرمانی ہوگی وہاں خدا کا غضب ہوگا، جہاں گناہ ہوگا وہاں خدا کا غضب ہوگا۔ اور جس کی پوری زندگی اللہ کے دائرے رحمت میں گزر رہی ہو وہاں غضب کے داخل ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ کا غضب کہیں سے داخل ہو سکے، اس لیے کہ اس کی پوری زندگی اللہ کے دائرے رحمت کے اندر ہے۔ تو اللہ رحمتوں کو نازل کر رہا ہے، فرشتے رحمتوں کو پیغمبر تک پہنچا رہے ہیں۔ بھائی تو ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ صلو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ ہے دعا۔ ہم اس کے ترقی درجات کے لیے، اس کی بلندی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگارا تو اپنی رحمتیں اس پر مسلسل نازل فرماتا رہ، یہی تو ہے نا۔ اب مجھے جملہ عرض کرنے کی اجازت ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہر زینہ ایک ترقی ہے، لیکن جب آپ دوسرے زینے پہ چلے جائیں گے تو نچلے والا زینہ جو ہے وہ تنزل